الحمد للہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے ہم نے سورہ آل عمران کی یہ آیہ مبارکہ بیان کے لیے منتخب کی ہے، اور یہ بڑی مشہور آیہ مبارکہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں لازمی طور پہ فاتبعونی، میری پیروی کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی محبت کا دعویٰ اگر تمہیں ہے، اس دعوے کی دلیل کے طور پہ تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اختیار کرنی چاہیے۔ تو ہم نے سوال کیا کہ اے مولا، ہمیں تم سے محبت تو ہے، اور اسی قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ سے پوری کائنات سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا عاشق ہو۔ جو اللہ کا عاشق نہیں ہوتا وہ مسلمان مومن ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم میرے عاشق ہو واقعی، اور عاشقوں کی پتہ آپ کو دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ مجنوں، ایک عاشق چوری کھانے والے ہوتے ہیں اور ایک عاشق گردن کٹانے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی فرمایا اگر تم واقعی میرے عاشق ہو، ایک نمبر عاشق، تو مجھے دلیل چاہیے، اس کا اظہار چاہیے کہ واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تو اس کا اظہار یہ ہے کہ میرے نبی کی فرما برداری اختیار کرو۔ اگر تم نے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر لی، پوری زندگی آپ کی فرما برداری میں تم نے گزاری، صرف یہ نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ زندگی کے سارے معاملات، وہ معاشی معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، وہ صلح کے معاملات ہوں، لڑائی کے معاملات ہوں، جنگ ہو، صلح ہو، کوئی بھی معاملہ، مسجد سے لے کے اسمبلی تک، اور منڈی سے لے کے صدارتی ہاؤس تک، سارے کے سارے معاملات اگر تم نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں اختیار کر لیے تو تم واقعی مجھ سے محبت کرو۔ اگر تم نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری اور میرے رسول پاک کی اطاعت چھوڑ دی، تو میں سمجھوں گا کہ تم نے جو محبت کا دعویٰ کیا تھا اس میں بالکل جھوٹے ہو۔ تم صرف چوری کھانے والے مجنوں ہو، سر کٹانے والے نہیں۔ تو اس لیے صرف یہ نہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کا عاشق ہوتا ہے، بلکہ تفاسیر میں آتا ہے
کہ جو حضور علیہ السلام کی جو برادری تھی قریش، اور جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، وہ سارے کہتے تھے اللہ سے محبت کرتے، ان سب کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں. تو اللہ نے ان سب سے فرما دیا، پوری دنیا کے انسانوں کو فرما دیا، مسلمان کو تو تابع داری رسول پاک کی کرنی ہی ہے نا، لیکن باقی دنیا کو بھی آپ نے، اللہ نے فرمایا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک، چاہے کوئی عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی میرا بندہ، انسان، اگر وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے میرے رسول پاک کی تابع داری اختیار کرنی پڑے گی، یہ اس کے دعوے کی دلیل ہو. تو ہم نے اللہ سے عرض کیا کہ مولا اچھا ہم تیرے رسول پاک کی تابع داری کا رویہ اختیار کر لیں اپنی پوری زندگی میں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا، مانا قل ان کنتم تحبون اللہ، ان پوری دنیا کے انسانوں سے کہہ دو اے میرے حبیب، اگر یہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تجھے رسول اللہ کی تابع داری اختیار کرو. تو ہم اب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ اگر ہم تیرے کہنے سے، تیری محبت میں تیرے رسول کی تابع داری اختیار کر لیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ یہ انسانی فطرت ہے. چھوٹے سے بچے کو آپ کہیں کہ بیٹا یہ کرو، وہ یہ کہے گا پھر مینوں کی دیو گے، مینوں فائدہ کی ہوئے گا، مینوں کی لبے گا. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کوئی کام بھی مفاد کے بغیر نہیں کرتا، اسے بتانا پڑتا ہے کہ یہ کام تو نے کرنا ہے، اس کا یہ فائدہ ہوگا، کیوں کرنا ہے. یہ کیوں جو ہے یہ انسانی فطرت میں ہے، اور اس کیوں کی وجہ سے انسان نے پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ ترقی کر دی. یہ کیوں بڑی کمال کی تھی. تو اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم کیوں تیرے رسول کی پیروی کریں، اگر کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یحببکم اللہ، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اگر تم نے میرے رسول پاک علیہ السلام کی تابع داری میں زندگی گزارنا اختیار کر لیا تو میری طرف سے یہ اعلان ہے کہ میں تم سے محبت کروں. اور یہ بہت بڑی بات، ہر بندہ اللہ سے محبت، یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ تو سب کہتے ہیں. کمال کی بات تو یہ ہے کہ اللہ بھی کہے کہ اے بندے میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ کا معشوق ہو جائے، اللہ کا محبوب ہو جائے بندہ، یہ بڑی بات. اس لیے حضور غوث پاک سید عبد القادر جیلانی کو محبوب سبحانی کہتے ہیں. سبحان اللہ پاک، یعنی اللہ کا محبوب. سید عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک 11ویں والے پیر اللہ کے محبوب تھے. تو صرف غوث پاک نہیں، اللہ کے محبوب، آپ سب اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں. دنیا کا کوئی عربی ہو، اجمی ہو، افریقی ہو، امریکی ہو، لاطینی ہو، یونانی ہو، چینی ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی انسان، قرآن کا یہ پیغام ہے کہ وہ اللہ کا معشوق بن سکتا ہے، اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، لیکن اسے کرنا کیا پڑے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اختیار کرنا. تو یہ اللہ انعام دے گا، بہت بڑا انعام اپنے بندے کو اللہ یہ دے گا کہ اللہ کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کا اللہ سب سے بڑا انعام یہ دے گا کہ اللہ اس بندے سے، اپنی مخلوق سے خود محبت کرنا شروع کر. اور اس سے انعام بڑا دنیا میں، کائنات میں کوئی، اس سے بڑا انعام ایک بندے کے لیے ہے ہی نہیں کہ اللہ اس سے محبت کرے. یعنی بالکل سادی یہ اللہ کی تقریر ہو رہی ہے، اللہ کا بیان ہو رہا ہے، میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتا. تو یا اللہ تو بندے سے کس طرح محبت کرے گا؟ اس سوال کا جواب اگلے الفاظ میں اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. میری محبت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس کے سر سے لے کے پاؤں تک سارے گناہ معاف کر دوں.
تو گناہ کی کئی قسمیں، ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا انسان گناہ کرتا، کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے، کوئی ایسی انسان کے دل میں کوئی ایسا ارادہ، کوئی سوچ آ جاتی ہے، کوئی ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے رسول پاک کی تابع داری کا نام یہ ہوگا کہ میں تم سے محبت کروں گا، اپنے بندے سے محبت کروں گا، اور اس بندے سے محبت کروں گا، اور اس کی ابتدا یہ ہوگی کہ میں اس بندے کے وہ گناہ بھی معاف کر دوں گا جو اس کے علم میں آئے ہی نہیں، جن گناہوں کا اسے پتہ ہی نہیں، لیکن میرے کھاتے میں وہ گناہ لکھے جا چکے ہیں، میں اپنے کھاتے سے سارے گناہ اس کے معاف کر دوں گا کہ یہ میرے رسول کا تابع دار بندہ ہے۔ رسول کا تابع دار ہو اور اس کے کھاتے میں گناہ لکھے ہوں، یہ اللہ کی غیرت گوارا نہیں، یہ ہے اللہ کا محبت کرنا بندے سے، کہ اللہ بندے کے پہلے گناہ معاف کرتا ہے، اس کا نامہ اعمال صاف کر دیتا، اور پھر آگے فرما بھی دیا واللہ غفور رحیم، اللہ بہرحال اللہ ہے ہی بخشنے والا، اللہ تو ہے ہی رحم فرمانے والا۔ تو یا اللہ تو نے جو قہار اور جبار کا فرمایا وہ کیوں فرمایا؟ وہ بھی تو فرمایا نا کہ میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، میں سخت عذاب دینے والا بھی ہوں، میں جہنم کو بھڑکانے والا بھی ہوں۔ تو فرمایا وہ تو اپنے رسول کا، جو میرے رسول کا تابع دار نہیں ہوتا، وہاں میں ایسے ہوتا ہوں، جو میرے رسول کا تابع دار بن جاتا ہے اس کے لیے تو غفور رحیم ہوتا ہے، اس کے لیے میری صفت غفوریت اور صفت رحیمیت جوش میں آ جاتی ہے کہ کیونکہ یہ بندہ میرے رسول کا تابع دار ہے صلی اللہ۔ برادران اسلام، تو یہ اس آیہ مبارکہ کا سادہ ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اب مزید قرآن سے ہم یہ دیکھیں گے، اب چند احادیث ہیں۔ حضرت امام احمد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر موسیٰ تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرنے کے سوا کوئی اور کام نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث پاک میں امام بخاری نے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیو، اس وقت تمہارا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا جب تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی میری ہی تابع داری کریں۔ اب قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنی ہے ہر انسان کے لیے۔ جو چاہتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے اور جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے رسول اللہ علیہ السلام سے اطاعت اور آپ کی تابع داری لازماً کرنے پڑے، اور اس کا انعام کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیتوں میں بطور تحدید اور وعید لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور اس آیت میں ایک بڑے زبردست دوسرے طریقے سے ایمان لانے کی دعوت دی۔ اللہ پاک نے کئی آیتوں میں ڈرایا میرے رسول پہ ایمان لاؤ ورنہ تمہیں عذاب ہو جائے گا، اور کہیں اللہ پاک نے ترغیب دلائی۔ لیکن اس آیت میں اللہ پاک نے ایک نیا انداز اختیار کیا ہے اپنے محبوب پہ ایمان لانے کے، لوگوں کو ایمان لانے کے لیے ابھارنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔
وہ اس آیت میں یہ بیان ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. یہ قرآن پاک کے اندر آیا. تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ ان سے کہیے کہ تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر محمد عربی علیہ السلام کی تمہیں تابع داری کرنی چاہیے. ایک روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں گئے، وہاں قریش بتوں کو سجدے کر رہے تھے خانہ کعبے کے اندر، اس کے درمیان حرم کے اندر. تو آپ نے فرمایا اے قریشیو، بخدا تم ملت ابراہیم کی مخالفت کر رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے والے تھے اور تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو. تو قریش نے جواب دیا ہم ان بتوں کی جو پرستش کر رہے ہیں یہ اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں. ہم ان کی عبادت اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان بتوں کی عبادت کریں. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو اور اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر نبی اکرم محمد عربی علیہ السلام کی تابع داری اختیار کرو. اس طرح عیسائی ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کی محبت میں مسیح علیہ السلام کی تعظیم کر رہے ہیں. اس تعظیم میں اتنے بڑھتے 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 آگے چلے گئے کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا. حضرت ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو یہ سارا کچھ محبت میں نا. تو عیسائی کہتے تھے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی محبت ہمارے دل کے اندر ہے اور ہم ان کی بڑی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اختیار کرو. یہودیوں، عیسائیوں، قریشیوں، بت پرستوں، حتیٰ کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ اب اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا ہر وہ شخص، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، بت پرست ہو، مشرقی ہو، مغربی ہو، کوئی بھی ہو، اسے اپنے دعوے کی دلیل کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اختیار کرنے پڑے. اور اس تابع داری کا انعام یہ ہوگا اب اس بندے سے اللہ محبت کرے. اب ہم قرآن پاک کے مطالعے میں یہ چیز دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اختیار کرنی. اس تابع داری تو مکمل کرنی ہے، مکمل زندگی میں تابع داری اختیار کرنی ہے. لیکن چند چیزیں قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ میری محبت میں اور میرے رسول کی تابع داری میں اگر یہ کام کرو گے تو میں محبت کروں. پہلے تو مطلق بات ہو گئی نا، اب ذرا تھوڑی تفسیر آ گئی. اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے. اللہ نے فرما دیا کہ تم بس نبی پاک کی تابع داری کرو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی سے کی تابع داری کرو، میرے نبی کی تابع داری کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا. بات ختم. اب ذرا قرآن پاک کی مختلف آیتوں سے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے کام ہیں جو اللہ کی محبت میں نبی پاک علیہ السلام کی تابع داری میں کیے جائیں تو اللہ محبت کرے. چند کام اللہ نے بیان فرمایا، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا
وَأَحْسِنُوا، نیکی کرو، اچھے کام کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اس میں ذرہ برابر شک نہیں، جو میری محبت میں، میرے نبی کی تابعداری میں اچھے اچھے کام کرتا ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ صرف نیکوکار نہیں، پچھلی آیت کو ملا کے پڑھیں گے جو میں نے پہلے پڑھی ہے، جو جسے میں نے موضوع سخن بنایا ہے، اس آیت کے تناظر میں اسی آیت پڑھیں گے تو یوں ترجمہ ہوگا، اللہ کی محبت میں، رسول پاک علیہ السلام کی تابعداری میں جو تم نیکی کرو گے، اس نیکی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور ویسے نیکیاں تو کافر لوگ بھی کرتے پھرتے ہیں، ہاں جی، لیڈی ڈیانا بھی کئی اچھے اچھے کام کیے ہوں، یہ لاہور میں کئی اسپتال ہیں، وہ ہندوؤں کے گنگا رام اسپتال ہے، تو کافروں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے۔ بھائی صرف اچھے نہیں، پورے قرآن کی ان آیتوں کے تناظر میں یوں ترجمہ ہوگا، اللہ کی محبت میں، رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت میں جب تم اچھا کام کرو گے تو اس میں شک میں بالکل نہ رہنا کہ میں تم سے محبت کروں، اس طرح ترجمہ بنتا ہے۔ اس سے آگے آل عمران میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو پرہیزگارانہ زندگی اختیار کرتا ہے، وہی جو میں نے رمضان کے مہینے میں بیان فرمایا، عرض کیا تھا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے، تقویٰ تمہاری طبیعت کا حصہ بن جائے، تمہارے مزاج کا حصہ بن جائے گا تقویٰ، احتیاط۔ یہاں اس آیت میں اللہ نے فرمایا واللہ یحب فإن اللہ یحب المتقین، اس بات میں بھی ذرہ شک نہیں کہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والے، گناہوں سے بچ کے، نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی والے رویے سے بچ کے، اور ہر اس کام سے بچ کے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، اس طرح زندگی، محتاط زندگی گزارنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور باقی مفہوم آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی محبت، رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت میں جو متقیانہ زندگی اختیار کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اب یہ پورا ترجمہ میں نے بار بار نہیں کرنا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس طرح دوسری جگہ آل عمران کی 160 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اللہ ان متوکلین سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کون کون سے کام کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پہلا ہو گیا نیکوکار لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اس میں بھی ذرا برابر شک نہیں۔ انا یہ عربی میں آتا ہے لفظ انا، اس کا ہوتا ہے کہ بے شک، پکی بات، کوئی شک نہ کرنا اس بات میں کہ یحب التوابین، اللہ پاک توبہ کرنے والے، غلطی مان کر تسلیم کر کے اس کی معافی مانگ لینے والوں سے اللہ محبت کرے۔ اچھا، انسان بڑی بھی احتیاط کرے، بڑی محتاط زندگی بسر کرے، بڑی بچا کے، لیکن پھر بھی غلطی کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ابا جان سے ہو گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے، بڑے لوگوں سے ہو جاتی ہے۔ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن اصل بری بات یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو آدمی تسلیم نہ کرے اور توبہ ہی نہ کرے، معافی نہ مانگے۔ اصل غلطی یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، حتیٰ کہ مجھے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ یا اللہ کس سے؟
وہ بندہ جو غلطی کرنے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کرتا ہے نا، جب وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے تو مجھے اس سے محبت ہو رہی، مجھے اس سے محبت ہو جاتی، یہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، کیسا اچھا بندہ ہے کہ توبہ کر رہا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ نے فرمایا اس میں بھی کوئی شک نہیں، جو پاک باز لوگ ہیں نا، صفائی پسند، کپڑے صاف، جسم صاف، گھر صاف، مسجد صاف، محلہ صاف، ملک صاف، پورا پاکستان صاف۔ پاکستان کا تو مطلب ہے صاف 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 جگہ ہے، پاک لوگوں کی پاک صاف جگہ۔ تو پاکستان میں اگر گندگی ہو تو یہ تو بڑی بری بات ہے، پاکستان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، معافی مانگنے والے اور صفائی اختیار کرنے والے، وہ لوگ اللہ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے معشوق ہوتے ہیں۔ تو یہ جو صفائی ہے اس میں اللہ نے وضاحت نہیں فرمائی کہ اندر دل کی صفائی ہے، جسم کی صفائی ہے، کپڑوں کی صفائی ہے، محلے کی صفائی ہے، گھر کی صفائی۔ اللہ نے گول بات کر دی، مطلق صفائی پسند۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں گندا، اب دیسی طریقے سے سمجھاتا ہوں ذرا، گندا، ہڈ حرام، سست، بد کلام بندہ کوئی مسلمان نہیں، چاہے اس کی داڑھی لمبی ہو چاہے چھوٹی ہو، پگڑی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جو گندا ہے نا، ہڈ حرام، سست، گندا، کم چور، بد کلام، بد زبان، وہ کوئی مسلمان نہ وہ بندوں کو اچھا لگتا ہے۔ ایسا بندہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کسی بندے کو ایسا بندہ اچھا نہیں لگتا۔ گندا جس سے بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور جس کی بغلوں سے بدبو آ رہی ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تمہیں بھی اچھا نہیں لگتا اور اللہ اور رسول کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ کام چور، ہڈ حرام، سست، سگے ماں باپ کو بچہ اچھا نہیں لگتا، والدین کو ایسا بچہ اچھا نہیں لگتا۔ اور جو میں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی ہے، مجھے سمجھ بھی یہی آئی ہے کہ ہڈ حرام اور کم چور بیکار بندہ نہ اللہ کو اچھا لگتا نہ اللہ کے رسول کو اچھا لگتا۔ اس لیے مسلمان تو ہوتے ہی متحرک، ایکٹیو، محنتی، اپنے کام کو خوبصورت طریقے سے محنت کے ساتھ کریں، صاف ستھرا، خیالات بھی صاف ہوں، دل کے ارادے بھی صاف ہوں، جسم بھی صاف، کپڑے صاف، گھر صاف، مسجد صاف، محلہ صاف، ملک صاف۔ یحب المتطہرین، اللہ صفائی پسند لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اچھا، بندہ اگر صاف ستھرا ہو تو اللہ کو فائدہ ہے؟ اگر ہم بالکل گندے ہو جائیں، بدبو آئے، بو چھٹی ہوئے، گندے وال، اللہ نے کوئی نقصان ہے؟ ساری دنیا اگر کسی گڈرے ڈگ پوے، اللہ نے کوئی نقصان؟ سارے لوگ خوشبو لا گئے، صاف ستھرے کپڑے پا لین، اللہ نے کوئی فائدہ؟ تو مجھے جو اس آیت کی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے، وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مسجد میں آتا ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، مسواک نہیں کرتا، اس کی بغلوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، انڈر شیو نہیں کرتا، کپڑے سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، کپڑے صاف نہیں کرتا، خوشبو نہیں لگاتا، اس کا ہوتا کیا ہے؟ ساتھ والے دائیں بائیں والے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے تم سے بڑی نفرت ہے، تم نے میرے بندوں کو بازار کیا ہے، تم نے میرے بندے نمازیوں کو بازار کیا، لہذا میں بھی تجھ سے لا تعلق ہوں، میرا کوئی تیرے ساتھ تعلق۔ اور جب آدمی خوشبو لگاتا ہے، منہ صاف کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، آ کے نماز میں کھڑے ہوتا ہے، کپڑوں کو خوشبو لگاتا ہے، دائیں والا آدمی بھی اس کی طبیعت خوش ہو رہی ہے، بائیں والا نمازی اس کی طبیعت خوش ہو رہی ہے، ان نمازیوں کی طبیعت زمین پہ خوش ہو رہی ہے، اللہ آسمان پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اپنے عرش پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ تم نے خوشبو لگا کے میرے بندوں کو خوش کر دیا، میں مال کے عرش و فرش تم سے خوش ہو رہا ہوں۔ تو یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھو، جو بندوں کو آوازار کرتا ہے اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔
اور جو بندوں کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے. کیا آپ نے وہ حدیث پاک نہیں سنی کہ میری سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ملو تو مسکرا کے ملا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہر بندہ تو آج کل ٹینشن ہے چاہیے، ہر جنوں دیکھو اندر میں ٹینشن بڑی ٹینشن. تو جب تم مسکرا کے اپنے بھائی سے ملو گے تو وہ کم از کم 2-4 منٹ کے لیے ٹینشن سے نکل آئے گا. جب وہ ٹینشن سے نکلے گا تو اللہ تم پہ راضی ہو جائے گا کہ اس نے میرے بندے کو ذرا خوش کر دیا. تو فرمایا کہ جو معافی مانگنے والے ہیں اور جو صفائی پسند لوگ ہیں اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے، صابرین سے محبت کرتا ہے. کن سے محبت کرتا ہے؟ بولیے نا، کن سے محبت کرتا ہے؟ صابرین. یہ تو عام آپ نے سنا نا فلانا وہ بڑا صبر کرتا بس. تو صبر کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. صبر ہے کیا؟ حق کے رستے پہ چلتے ہوئے، دیانتداری، سچائی اور حق کے راستے پہ چلتے ہوئے انسان کی طبیعت کے مخالف جو چیزیں پیش آئیں، انسان کو پریشان کر دینے والی جو چیزیں پیش آئیں، ان پریشانیوں پہ ان پریشانیوں کے باوجود، ان طبیعت کی ناگواریوں کے باوجود حق پہ چلتے رہنا، اسے صبر کہتے ہیں. تو یہ کوئی صبر نہیں ہے کہ چور نو پھڑ کے پولیس پٹھیاں کر کے چھتر مارے وہ منے نہ. تسی آکھو کہ بڑا صبر کیتا ہو، آکھو گے وہاں جاکو بڑا پیڈا چور ہے بھائی، بڑا پیڈا چور ہے. تسی صابر انہوں نہیں آتے. لیکن اگر کوئی سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی پاداش مجھ سے حضرت جیسے ہمارے بڑے بڑے امام حضرت امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، وہ حق کے اوپر ڈٹ گئے اور انہوں جیلوں میں قتل کر دیا گیا، جیلوں میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ حق سے ہٹے نہیں، سارا کچھ برداشت کر گئے. تو ہم کہتے ہیں یہ صابر ہے. کربلا کے میدان میں میرے امام حسین حق کے راستے سے 1 انچ بھی نہیں ہٹے، سب کچھ قربان کر دیا اور حق کے اوپر قائم رہے. تو ہم کہتے ہیں امام الصابرین ہے. یہ صبر کا سمجھ آ گئی نا؟ حق کے راستے پہ تکالیف کو برداشت کرنا اور تکالیف کے باوجود بھی حق سے کے راستے سے نہ ہٹنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اسے صبر کہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین. اس قسم کے بندوں صابرین سے اللہ کو بڑی محبت ہوتی ہے. بکار بندے اللہ نو کوئی محبت ہوتی، اللہ نو بھی کم دے بندے نال محبت ہوتی. اے صبر چھوٹی جائے بڑا بڑا کام. میں صابرین سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. ان اللہ یحب المقسطین، سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. انصاف کرنے والے اللہ کے معشوق اور محبوب ہیں. اور انصاف ہوگا تو امن ہوگا، امن ہوگا تو خوشحالی اور ترقی ہوگی. تو امن بنیاد ہے. اور اسی لیے تو میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو دیانتداری کے ساتھ، جو قاضی جو انصاف کرتا ہے، مشکلات کے باوجود اپنے نفس کی پسند اور ناپسند کو سائڈ پر رکھ کے حق کا فیصلہ کرتا ہے، تو ایسے انسان کو اور ایسے قاضی کو، انصاف کرنے والے بندے کو قیامت کے دن انشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹھایا جائے. حضرت عمر فاروق کا عدل اور انصاف تو مشہور ہے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے. اور سورہ صف کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ان اللہ، اس بات میں شک نہ کرنا، یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ،
اللہ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں صفیں قائم کر کے صف در صف بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جم کے لڑتے ہیں اللہ کی خاطر، ایسے مجاہدوں سے اللہ محبت کرتا ہے، بہادروں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ چند آیات طیبات تھیں جن میں اللہ نے فرما دیا ہے نام لے کے کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ پہلے مطلق فرمایا کہ میں اپنے محبوب کے تابع داروں سے محبت کرتا ہوں، فرما برداروں سے محبت کرتا ہوں، اور ان آیتوں میں ذرا بتا دیا نام لے کے کہ یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام۔ اب چند احادیث بھی آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ جو ایسی حدیث ہو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جس حدیث میں رسول پاک علیہ السلام فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے، میرے دوست ولی دوست سے عداوت رکھتا ہے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جن چیزوں سے بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے، یہ بڑی مشہور ہے حدیث، وہ چیزیں جن سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے بڑھ کے وہ چیز ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہے۔ یہ جو فرض چیزیں ہیں نا، فرض روزے، فرض نماز، جی فرض حج، اللہ کا سب سے زیادہ قرب کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے؟ فرض چیزوں سے۔ اس کے بعد آگے نفلی چیزیں، نفلوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نوافل کے ساتھ ہمیشہ نفلی عبادت کرتا وہ بھی میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کا قرب فرضوں میں حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کا قرب نفلوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور نفلوں کے ذریعے قرب حاصل کرتے کرتے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پیر ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس بندے کا خوش ہونا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہودیوں کے ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم، السلام علیکم، استغفر اللہ۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، تو السلام کا مطلب ہے تم پہ موت ہو۔ تو یہودی چونکہ رسول پاک علیہ السلام کے بڑے دشمن تھے، تو ایک جماعت آئی تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں سن رہی تھی کہ انہوں نے السلام علیکم کہا رسول پاک علیہ السلام، تو میں نے سنا اور میں نے فوراً جواب میں کہا کہ میں سمجھ گئی، تو میں نے کہا تم پر موت ہو اور تم پر لعنت ہو یہودیوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھہرو عائشہ ٹھہرو، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو اسے محبت کرتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، سختی نہ اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ جب میں وہ عمل کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے۔ کوئی ایسا کام مجھے بتائیے کہ وہ میں عمل کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، دو فائدے ہو جائیں، ایسا کام ایک کروں اللہ بھی محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کام بتایا
آپ نے ارشاد فرمایا کہ سن، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو چیزیں لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں ان چیزوں سے بے رغبتی اختیار کر تو یہ بندے بھی تم سے محبت کریں، یعنی لالچ نہ کر، جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا بے رغبت ہو جائے۔ آپ نے دیکھا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، نہ ان کے پاس لمبی لمبی گاڑیاں ہوتی ہیں، نہ ان کے پاس کوٹھیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، فقیر سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے مخلوق ان سے محبت کرتے اس لیے کہ وہ بے غرض ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کا محبوب ہونے اور بندوں کا محبوب ہونے کا نسخہ، کہ دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں ان سے بے رغبت ہو جا، لوگ تم سے محبت کریں۔ تواڈے گھر کوئی رشتہ دار آਉਂਦਾ نا جڑا اگے بھی منگدا ہوندا ہے ادھار یا اونج منگدا ہوندا ہے، جس لے دوروں آਉਂਦਾ تو نظر آਉਂਦਾ تو کی کردے ہو؟ لو مصیبت پھر پی گئی ہے، انہیں کوئی نہ کوئی شے منگنی ہے، انہیں گڈی ادھار ہی منگنی ہے، انہیں پیسے ادھارے منگنے نے، آوازاری ہوندی ہے نا۔ تو جڑا تمہیں پتہ ہے اے میرا دوست آਉਂਦਾ پیا، اے کوئی شے کدی منگدا نہیں، اے خالص محبت کردا ہے، وہ دوروں آਉਂਦਾ تو سکون ہوتا ہے، یا اللہ میرا فلانا دوست آ گیا، یا اللہ مینوں سے توفیق دے، مینوں یہ خدمت کرنے دی توفیق عطا فرما۔ تو لالچی بندہ کسی کو اچھا نہیں۔ اب چند چیزیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کے فرمودات ہیں جس میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ اب تھوڑے سے 5 منٹ رہ گئے ہیں، ان کے اندر اللہ کی آیات طیبات، قرآن کی آیات طیبات سے ہم یہ بیان کریں گے کہ اللہ کن سے محبت نہیں کرتا۔ یہ تو پتہ چل گیا نا کہ ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ کام کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب ہم یہ بھی پتہ لگائیں گے قرآن سے کہ یہ کام کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اس میں پہلی آیت یہ ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیت مبارکہ، فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، میری حدیں نہ پھلانگو، قانون کی خلاف ورزی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، جو اللہ کی بنائی حدوں کو پھلانگتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اور اب دوسری سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ ٹائم تھوڑا میں ذرا جلدی شارٹ کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہر وہ بندہ جو کافر ہے، ناشکرا ہے اور گناہ کے کاموں میں پڑا ہوا ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہے، مسلسل گناہوں میں پڑے ہوئے شخص اور اللہ کی ناشکری کرنے والا بندہ، اللہ ان دونوں سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالم لوگوں سے محبت۔ اب آپ نے میرے ساتھ ذرا بولتے جانا ہے، چھوٹا ظالم ہو یا بڑا ظالم ہو اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ نساء کے اندر فرمایا ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اس میں کوئی شک نہیں، خیانت کار، امانت میں خیانت کرنے والا اور گناہوں میں پڑا رہنے والا، ان دونوں بندوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ امانت میں خیانت کرنے والا اللہ سے نفرت محبت نہیں کرتا، تو پھر صاحب ذرا نفرت ہی کرتا نا۔ اب سورہ نساء کے اندر فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ اس بندے سے محبت نہیں کرتا جو بری بری باتیں چوکوں میں کھڑے ہو کے بیان کرتا پھرتا، بازاروں میں بیان کرتا پھرتا۔ ہاں اگر مظلوم ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ چوک میں کھڑے ہو کے بیان کر سکتا ہے،
اگر مظلوم نہیں ہے نا تو خواہ مہاں دوسرے مسلمان بھائیوں کی وہ ایسی باتیں چوکوں میں بیان نہ کرو جو بیان کرنے والی نہیں ہیں، جو چھپانے والی باتیں ہیں۔ بھائی اپنے مسلمان بھائی کی باتیں چھپاؤ، اگر وہ چھپانے والی باتوں میں وہ باتیں بازاروں میں چوکوں میں بیان کرو گے تو اللہ محبت نہیں کرتا۔ ہاں اگر مظلوم ہو تو پھر تم کر سکتے کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس نے یہ میرا بھائی میرے ساتھ زیادتی کی، وہ کر سکتے، مظلوم کو اجازت ہے۔ اور سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا واللہ لا يحب المفسدین، معاشرے میں فساد پیدا کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، فسادی سے اللہ محبت نہیں کرتا، چاہے وہ فسادی مولوی ہو، پیر ہو، سیاستدان ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو یہ نہ آکھو گے کہ سانو ہی رگڑا لگتا پیا، میں اپنا بھی شامل کر لیا۔ فساد پیدا کرنے والا چاہے مولوی کیوں نہ ہو، دین کے نام پہ جو فساد برپا کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت نہیں کرتا۔ وَلَا تُسْرِفُوا، سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور میرے بندو فضول خرچیاں نہ کرو، فضول خرچی کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں۔ اس کی میں پوری تشریح کروں گا کہ فضول خرچی ہوتی کیا ہے، سخاوت کسے کہ سخاوت میں اور فضول خرچی میں فرق کیا ہے، کنجوسی میں اور میانہ روی میں فرق کیا ہے، یہ بڑی چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ سورہ قصص کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ، اترانے والے، بات بات پہ اترانے والا۔ سورہ لقمان کے اندر فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اکڑنے والا، فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا، ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اور یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ وقت ہو گیا، آخری حدیث پاک پیش کرتا ہوں تاکہ بات آپ سمجھ جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ مال ضائع کرنے سے، زیادہ سوال کرنے سے اور بے تکی بحث کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ کن لوگوں سے؟ مال ضائع کرنے والے، بات بات پہ سوال کرنے والے، یہ مانگنے والے۔ سوال سے بچو، مجبور ہو جاؤ تو سوال کرو۔ سوال کرنا سرکار نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ علیہ السلام کو پسند۔ تو فرمایا مال ضائع کرنے والا، بہت زیادہ سوال کرنے والا، مانگنے والا اور فضول بحثیں کرنے والا، ان لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اور یہ حدیث پاک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاہل بوڑھے، ظالم امیر اور متکبر فقیر سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آئندہ سے، یہ میری تقریر تو ختم ہو گئی ہے، آئندہ سے آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے تو 3 نیتیں کرنی ہیں۔ کتنی نیتیں کرنی ہیں؟ پہلی نیت کہ میں اللہ کا حکم پورا کرنے اور جمعہ ادا کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسری نیت کہ میں اپنے مومن بھائیوں سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تیسری نیت کہ میں قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں طالب علم کے لیے شان حدیث پاک میں بڑی آئی ہیں۔ فرمایا طالب علم گھر سے نکلتا نا، قرآن کا طالب علم، ایک پاؤں اس کا گھر کی دہلیز کے اندر ہوتا ہے، ایک باہر ہوتا ہے۔ اندر والا زمین پہ ہوتا ہے، باہر والا پاک فرشتوں کے پاک پروں کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ اس کا پروٹوکول ہے۔ تو فرمایا کہ طالب علم قرآن پڑھتا پڑھتا اگر 15 سپارے پڑھ کے مر گیا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ باقی 15 سپارے اسے قبر کے اندر پڑھاؤ۔
اس کا قرآن مکمل کراؤ. طالب علم کی شان بڑی. تو طالب علم ہونے کی نیت کر کے گھر سے نکلنا ہے. اور دوسرا اپنے مسلمان بھائیوں کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. میری سرکار نے فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہاتھ ملاتا ہے, یہ آج کل پابندی ہے نا تو موقع جانی ہے, ہاتھ ملاتا ہے تو اس دونوں مسلمان بھائیوں کے ہاتھ کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دیتا. تو باقی جمعہ سبحان اللہ, جمعہ تو مسلمانوں کی عید ہے. میری سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمعہ پڑھ لو تو دوسرا جمعہ پڑھو, پورے ہفتے میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس جمعے کی برکت سے معاف فرما دیتا. تو یہ آپ انشاءاللہ یہ 3 نیتیں کر کے آیا کریں گے کہ میں قرآن سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں, اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم کسے کہانی سنانے والے آپ کو مولوی نہیں ملے ہیں. میں بھی طالب علم قرآن کا اور آپ کی طالب علم قرآن کے, اور اس قرآن کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت کے جھنڈے تلے اللہ کی جنت میں جائیں انشاءاللہ. اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.